بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ایک آکاش بیل ہوتی ہے جسے آکاش بیل اور انگریزی میں کسکیوٹا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بیل درختوں اور پودوں سے لپٹ جاتی ہے اور انہیں چوستی ہے، اور چوس کر ایک وقت آتا ہے کہ اس پودے اور بیل کو، اس درخت کو سکھا کر رکھ دیتی ہے۔ پاکستان کو بھی عرصہ دراز سے کرپشن کی آکاش بیل نے گھیر رکھا ہے اور اس ملک کو مسلسل چوس رہی ہے۔ کوئی اور ملک ہوتا تو شاید ابھی تک ختم ہو چکا ہوتا۔ اللہ کے فضل سے پاکستان قائم ہے، لیکن کرپشن نے چوس کر اسے کنگال کر دیا اور اس ملک پر قرضوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے پاکستان اپنی خود مختاری میں شدید مشکلات کا شکار ہے۔ بڑا ہی ضروری ہو چکا ہے کرپشن کے اس خوفناک مرض کا سرے سے خاتمہ کیا جائے۔ افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے، ایک دودھ بیچنے والے سے لے کر حکمرانوں تک کوئی شعبہ زندگی پاکستان میں کرپشن سے محفوظ نہیں رہا۔ تعلیمی اداروں جیسا پاکیزہ شعبہ بھی اس کی زد میں ہے۔ محکمہ پولیس تو پہلے ہی بدنام ہے۔ سرکاری ملازمین کی خوفناک کرپشن کی کہانیاں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ حکمرانوں کا تو پوچھئے ہی مت کہ ان کی کرپشن کی کہانیاں کیا ہیں، آپ سب بہتر جانتے ہیں، اور جو بھی سنتا ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے دین نے ہماری فکری رہنمائی فرمائی اور کرپشن کے خاتمے کے لیے لائحہ عمل دیا، اور ہمیں بتایا کہ تمہاری یہ زندگی آخری زندگی نہیں ہے، تم نے جزا اور سزا کے لیے اللہ کے حضور پیش بھی ہونا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ہم بحیثیت مسلمان دیکھیں تو پوری کی پوری قوم کرپشن میں کسی نہ کسی جہت سے ضرور ملوث اور مبتلا ہے، الا ماشاءاللہ۔ ایسی صورتحال میں بڑا ضروری ہے کہ ہم سب اپنا محاسبہ کریں اور کرپشن کے خاتمے کے لیے اپنی ذات کے حوالے سے ہم کردار پیش کریں، اور جو اس ملک میں ایک قوت رکھتے ہیں، ایک فیصلے کی طاقت رکھتے ہیں، جن کے ہاتھ میں نظام کا نفاذ ہے، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ ہر وہ ذریعہ آمدن جو غیر شرعی، غیر قانونی ہے، وہ اس آیت نے ممنوع ٹھہرا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ترمذی میں ہے بڑی ہی فکر انگیز ہے، اور ہر مسلمان کے لیے اس پر غور کرنا اور اس کے مطابق اپنی آخرت کو ترتیب دینا موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ یہ حدیث سنیے اور اپنے کردار کے تعین پر غور کیجیے۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل، قیامت کے دن کوئی بندہ اس وقت تک قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا جب تک 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افناہ، بندے یہ بتا عمر کیسے گزاری، اللہ رسول کی اطاعت پیروی میں یا اپنی خواہش کا غلام بن کر برائیوں اور معصیتوں میں۔ دوسرا سوال یہ ہوگا عن علمہ فیما فعل، تو نے علم حاصل کیا یا نہیں، اگر حاصل کیا ہے تو اس پر عمل کیا ہے یا نہیں، بتا۔ یہ ثواب کا جواب دینا ہوگا۔ تیسرا سوال عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا، جائز ذریعے سے یا ناجائز ذریعے سے، کرپشن سے لوٹا، بددیانتی سے حاصل کیا یا جائز محنت کر کے کمایا، اور اگر جائز بھی کمایا ہے تو یہ بتاؤ مال خرچ کہاں کیا ہے، اس کا مصرف کیا تھا، جائز یا ناجائز۔ اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ عن جسمہ فیما ابلاہ، تو نے اپنے جسم کو کن کاموں میں کھپایا، جائز کاموں میں یا ناجائز کاموں میں۔ یہ سوال ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بتایا جب تک ان کو جواب نہیں دیا جائے گا بندہ کوئی قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ قرآن مجید نے یہ بھی کہا ہے کہ ان الفجار لفی جہیم، فاجروں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، یصلونہا یوم الدین، جزا سزا کے دن انہیں دوزخ میں پھینکا جائے گا، وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے۔ مال کے اعتبار سے ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہم اس میں کلی اعتبار سے خود مختار نہیں ہیں کہ میں نے کمایا ہے، میں نے حاصل کر لیا، میں جیسے مرضی حاصل کروں، جہاں مرضی خرچ کروں، میری مرضی۔ بھائی آپ کی مرضی نہیں ہے،
رسول اللہ فرماتے ہیں المال مال اللہ، سارے کے سارے مال کا حقیقی مالک اللہ ہے، اس نے تمہیں استعمال کرنے کے لیے کچھ مال دیا ہے، اور اس استعمال کے اس نے قاعدے قانون اور کچھ ضابطے بتائے ہیں، اس حد میں رہ کر تم نے وہ حاصل کرنا ہے اور خرچ کرنا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو کرپشن سے نکلنا ہوگا اور کرپشن کے خاتمے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور بہت ضروری بات یہ ہے کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے جو اسلام نے لایا عمل دیا ہے وہ عدل اور انصاف کا نفاذ ہے۔ اگر قانون نافذ ہوگا، مجرم کو سزا ملے گی بلا تفریق، تو کرپشن نظر نہیں آئے گی۔ رسول کریم علیہ السلام کا وہ عظیم الشان فرمان جس کو جو قوم اپنا لے اس کی تقدیر بدل جائے، آج مغربی اقوام نے جب اس فرمان رسالت کو اڈاپٹ کیا کہاں پہنچ گئی، اور ہم وہیں کے وہیں دھسے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ پچھلی قوموں نے یہی تو گناہ کیا تھا، جب ان کا بڑا جرم کرتا اسے چھوڑ دیا جاتا اور غریب کو پکڑ لیا جاتا۔ اور پھر آپ نے وہ تاریخ ساز الفاظ فرمائے کہ اگر اس خاتون کی جگہ میری بیٹی ہوتی، حضور نے اپنی شہزادی کا نام بھی لیا، تو تب بھی میں اللہ کا حکم نافذ کرتا۔ یعنی جو اللہ رسول کے حکم ہیں انسان کے جرائم کے حوالے سے، وہی حکم نافذ ہونے چاہیے بغیر کسی تفریق اور تمیز کے۔ جب اس انداز میں قانون اپنا راستہ لے گا تو ملک کے اندر کرپشن کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ورنہ وہی ہوگا جو پچھلے 77 سالوں سے ہو رہا ہے، پھر آگے بھی یہی سب کچھ چل رہا ہے۔ میں درخواست کروں گا ان لوگوں سے جن کے ہاتھ میں ملک کا نظام ہے، یہ یاد رہے کہ بہت جلد آپ بھی اس قبرستان کا حصہ ہوں گے جہاں آپ سے پہلے حکمران جا چکے۔ اپنی ذمہ داری ادا کر لیں، ورنہ اللہ کے حضور جواب دہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔